السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اپنی تاریخ کا ایک بہت بہترین واقعہ سنانے لگا ہوں۔ ہماری تاریخ میں ایک خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ عبد الرحمن۔ ان کے زمانے میں ایک شخص نے سرکاری زمین خریدی، اور جب اس نے وہاں پہ مکان بنانا چاہا اور مکان کے لیے اس نے کھدائی کی تو اس کو ایک خزانہ ملا وہاں سے۔ وہ خزانہ بڑا قیمتی تھا۔ اس نے وہ خزانہ اٹھا کر دربار میں لے کے گیا خلیفہ کے پاس۔ ان کو کہا کہ حضور، میں نے جو زمین خریدی تھی اس میں سے یہ مجھے سونا یا خزانہ نکلا ہے، تو چونکہ میں نے صرف زمین خریدی تھی، یہ خزانہ میں نے خریدا نہیں تھا، اس لیے آپ اس کو شاہی خزانے میں یا ملکی خزانے میں اس کو آپ جمع کروا لیں۔ تو خلیفہ اس کی ایمانداری پہ تو بڑا خوش ہوا، لیکن اس کو کہا کہ یار، جب ہم نے تمہیں زمین بیچ دی، ہم نے تمہیں وہ جگہ بیچ دی، تو پھر یہ خزانہ بھی تمہارا ہے۔ لیکن وہ نہیں مانا اور وہ چلا گیا۔ تو خلیفہ نے اس کو جمع کر لیا، اس کے خزانے میں، اپنے جو ملک کا خزانہ تھا اس میں جمع کر دیا، اور وہ شخص چلا گیا۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہی شخص جو پہلے بہت زیادہ ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا تھا اور نیک بننے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو 50 روپے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تو خلیفہ چونکہ اس کو جانتا تھا، اس کے سامنے جب اس کو لایا گیا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ اس وقت جب ہم نے تمہیں وہ زمین بیچی تھی تو اس وقت تم بڑے تمہاری ایمانداری کے ہم بھی قائل ہو گئے تھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اب تمہیں چوری کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل میں اس وقت میرے حالات بہت اچھے تھے اور میں بڑا آسودہ حال تھا، اور میں چونکہ ایماندار شروع سے ہی تھا، لیکن اب اتنے عرصے گزرنے کے بعد میرے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا، کیونکہ میں 2 دن سے میرے گھر میں فاقے تھے اور میرا جو کاروبار تھا وہ بھی زوال پذیر تھا، تو اسی وجہ سے مجھے یہ حرکت کرنی پڑ گئی۔ تو جو خلیفہ تھا اس نے کہا کہ اچھا، ایسی بات تھی تو تم ہمیں بتاتے، لیکن خیر، ہم نے وہ جو تمہارا خزانہ جو تم نے ہمیں دیا تھا وہ ہم نے تمہارے ہی نام سے اپنے جو ہے کہ بیت المال تھا یا ملکی جو خزانہ تھا اس میں ہم نے تمہارے ہی نام سے اس کو جمع کر کے رکھا کہ جب زندگی میں کبھی تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تو ہم تمہیں اس کو واپس لوٹا دیں گے، اور وہ ہم نے امانتاً رکھا تھا۔ تو اس نے اس کو، جو خلیفہ تھے انہوں نے ان کو وہ خزانہ واپس کر دیا، اور اس نے کہا کہ اب انشاءاللہ تمہارے آئندہ کی جو زندگی ہے وہ ہے کہ آسودہ حال گزرے گی۔ تو اس واقعے سے اس شخص نے، جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ حالات کے ساتھ ساتھ انسان کی جو سوچ اور فکر اور جو اس کے سوچنے کی صلاحیت ہے وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح اس شخص نے پہلے اس نے اس وجہ سے وہ خزانہ دیا تھا، یعنی اپنی جو اپنے آپ کو نیک ظاہر کر رہا تھا، اور وہ اصل میں تھا بھی نیک انسان۔ تو جس وقت انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اس کی معاشی حالت، اس کی دیگر جو زندگی کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے انسان کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھنا چاہیے اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرتے رہنا چاہیے، لیکن کوئی برا کام نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اچھا کام کرنا چاہیے تاکہ اس کی اپنی عزت بھی رہے اور وہ نیک نام بھی رہے۔ شکریہ۔